عمر پالنپور رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ علماء کی برائی مت کرو، علماء کی برائی مت کرو اور ان کے ذات میں کوئی نقص تلاش مت کرو۔ اگر ایسا کرو گے تو اللہ کی قسم آپ کی 10 نسلوں تک علماء پیدا نہیں ہوں گے، اور ایک ایسا وقت آئے گا کہ آپ کے جنازے پر بھی کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے حسن بصری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے جو دنیا والوں کو علماء کی یہ نعمت دی ہے، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے۔ اور پھر فرماتے تھے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی دنیا والوں کو علماء کی یہ نعمت عطا نہ فرماتے تو یہ دنیا والے خنزیر اور جانوروں کی طرح زندگی گزارتے۔ انہیں کیا پتا دین کیا ہے، انہیں کیا پتا اللہ کیا ہے، پیغمبر کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، قرآن کیا ہے۔ ایک صاحب فرماتے ہیں العلماء فی الارض کالنجوم فی السماء، علماء تو زمین کے اوپر آسمان کی ستاروں کی مانند ہے۔ وعیز عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے اپنے فتاوی عزیہ میں ایک فتویٰ ذکر کیا ہے، وہ ذرا سن لیجیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ احالت العلماء کفر، علماء کی توہین کرنا یہ کفر ہے، اور جو آدمی کفر میں چلا جاتا ہے اس کا تو نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے۔ علامہ شامی رحمہ اللہ نے شامی کے اندر فتویٰ ذکر کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ من جلس فوق العالم، جو آدمی عالم سے اوپر کر کے بیٹھ گیا، عالم سے بلند ہو کر کے بیٹھ گیا، ولو کان اہانتاً، اس کی نیت ہے کہ اس سے اس کی توہین ہو جائے، اس عالم کی توہین ہو جائے، کوئی بھی ایسا عمل کر لیا، اس عمل سے مراد اس عالم کی توہین ہو، فرمایا کہ طلقت امرأتہ، اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی۔ یہ شامی کا فتویٰ ہے۔